یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان مدثرہ اطہر، اور پوڈ کاسٹ کے لیے آج ہم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اتنی ہمہ جہت شخصیت، اور میں اس کو اپنی خوش قسمتی کہوں گی کہ آج میں ان کے ساتھ محو گفتگو ہوں۔ میں شریک گفتگو نہیں کہوں گی، میں محو گفتگو کہوں گی، کیونکہ یہ شخصیت ہی ایسی ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر انعام الحق جاوید۔ یہ نام کسی کے لیے بھی نیا نہیں ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ وعلیکم السلام جناب۔ میں تعارف کرواتی ہوں باقاعدہ طور پر کہ ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب مختلف زبانوں کے شاعر اور مصنف ہیں۔ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اردو اور پھر ایم اے پنجابی گولڈ میڈل کے ساتھ کیا، ماشاءاللہ۔ پنجابی میں پی ایچ ڈی کیا، 60 سے زائد تحقیقی اور تنقیدی مقالات کے علاوہ اردو، پنجابی اور انگریزی میں تحقیق و تراجم اور نثری تخلیقات کی 45 کتابیں آپ کی شائع ہو چکی ہیں۔ میرا خیال ہے آپ بڑھ تو نہیں گئی ڈاکٹر صاحب؟ آپ بولتے اب جائیں پھر آخر میں بتائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ انگریزی اور تحقیق و تراجم اور نثری تخلیقات کی 45 کتابوں کے علاوہ کئی کتابوں پر اندرون ملک اور بیرون ملک سے اعلیٰ ادبی ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ 2009 میں حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی ان کو عطا کیا گیا۔ اردو پنجابی دونوں زبانوں میں مزاحیہ اور سنجیدہ شاعری آپ کا خاصہ ہے۔ اب تک شاعری کے تقریباً 30 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن پر مختلف یونیورسٹیوں میں ایم اے اور ایم فل کے مقالات بھی لکھے گئے اور اب لکھے بھی جا رہے ہیں۔ حال ہی میں مزاحیہ شاعری کی کلیات اور سنجیدہ شاعری کی کلیات شائع ہوئیں۔ بی اے کی سطح تک کے نصاب میں بھی آپ کا کلام شامل ہے، جبکہ تحقیقی اور تنقیدی کتابیں کئی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ نصاب کا حصہ ہیں۔ صرف یہی نہیں، ریڈیو پاکستان کے ساتھ بھی رابطہ رہا، اور اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اردو اور پنجابی کے کئی ادبی پروگراموں اور مشاعروں میں بطور میزبان، بطور شاعر اور اسکالر کی حیثیت سے شرکت کی، اور ابھی تک 75 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ بہت مختصر سا ایک تعارف ہے جو میں نے بیان کیا، اس میں نے وہ ایوارڈ شامل نہیں کیے جو اتنے اعلیٰ سطح کے ایوارڈ تھے جو ڈاکٹر صاحب اس وقت لے کر پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اب یہ تفصیل آپ مدثرہ صاحبہ، آپ نے تو کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ میں بلکہ شرمندہ بھی تھوڑا سا ہو رہا ہوں کہ اتنا طویل تعارف آپ نے کرا دیا اور تمام باتیں اس میں شامل کر دیں۔ اس میں بہت کچھ رہ گیا ڈاکٹر صاحب۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ کہ دو باتیں تھیں۔ ایک یہ ہے کہ جو میرا زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک آدمی خلوص نیت سے کام کرے، جو کام جتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، چاہے دفتر کا ہو، چاہے ادب کا ہو، چاہے لوگوں کے کام ہوں، تو ایک خلوص نیت سے اگر انسان کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لفظوں میں برکت ڈالتا ہے۔ بالکل، کیونکہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اشعار بے شمار لوگ لکھ رہے ہوں گے، غزل، وہی لفظ ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور اس کا مفہوم کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے، کہنے کا انداز کسی کے دل میں اتر جاتا ہے، کسی کے بس دل میں۔ یہ کچھ یہ مرموز ہے، رمز ہے، ایک اس کو ہم اس میں ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ اس کا شعر تھا منیر نیازی کا کہ رات بارش کی فلک کو اور نیلا کر گئی۔ تو میں ینگ تھا، پڑھتا تو میں نے کہا رات بارش کی فلک کو اور نیلا کر گئی، رات کی بارش ہونا چاہیے سیدھا محاورہ، تو رات کی بارش فلک کو، تو رات بارش کی فلک کو اور۔ تو جب بڑے ہو گئے، ذرا سمجھدار ہو گئے، تو پھر اندازہ ہوا کہ نہیں، اس نے کوئی بات الگ کی ہے، اس نے رات کو مخاطب کیا ہے، بارش کو مخاطب نہیں کیا۔ تو ایک لفظ سے چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، تو وہ اب بھی مجھے یاد ہے وہ مصرع، اس لیے کہ وہ منفرد سے ایک نقطہ اس نے نکالا۔ بات جو اس سارے آپ کا جو بایو ڈیٹا پڑھا، جو تعارف بتایا، ایک چیز مجھے بہت، جب سے مجھے کہا گیا کہ انعام الحق جاوید، اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ تھینک یو جی، شکریہ۔ آج کی نسل میں دیکھیں، یا عام والدین کا ہوتا ہے کہ پہلے تو ہوتا ہے کہ سائنس پڑھیں، اچھا اگر آپ نے لٹریچر ہی پڑھنا ہے تو انگلش لٹریچر پڑھیں، کوئی فورن لینگویج میں آپ پی ایچ ڈی کریں۔ آپ نے انتخاب کیا تو پنجابی کا، ایسا کیوں تھا؟ نہیں، پنجابی تو اتفاقاً انتخاب ہو گیا، اردو کا ہی کیا تھا۔ اچھا، ہاں جی، پہلے اردو کا ہی کیا تھا،
تو جب میں لاہور میں تھا کو کالم شالم لکھتا تھا, ریڈیو کے پروگرام ریگولر کرتا تھا. تو جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ سلیم گیلانی صاحب وہاں تھے اس وقت ہیڈ وہاں, تو پتہ چلا کہ ایم اے پنجابی بھی ہو رہا ہے. اچھا, پتہ چلا کسی نے کیا, تو میرے علم میں نہیں تھا. میں نے کہا چلو ایک پنجابی کا بھی ایم اے کر لیتے ہیں. تو اتفاق یہ تھا کہ جب میں نے وہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ میری فرسٹ پوزیشن آ گئی ہے, گولڈ میڈلسٹ ہو گیا. تو پھر جیسے جس چیز میں آپ کو ذرا زیادہ اچھا, جو ہی میں نے کیا تو پھر اس وقت ڈاکٹر وحید قریشی تھے پرنسپل اور ڈین, اور ڈاکٹر شہباز ملک تھے چیئرمین اس شعبے کے. تو فوراً انہوں نے بلا لیا, کیونکہ میں لکھتا تھا, حلقوں میں جاتا تھا, وہ بلا لیا کہ پی ایچ ڈی کرو. اس وقت پی ایچ ڈی کے ساتھ کوئی مالی منفعت منسلک نہیں تھی. اچھا, اور کوئی ایم فل وغیرہ نہیں تھا, بس سیدھا کوئی کاغذ پہ, اور لوگ کرتے ہی نہیں تھے. تو انہوں نے دیکھا ذرا ذہین طالب علم ہے, تو وہ بس دونوں نے یوں سمجھیں کہ میں تو شاعری بننا چاہتا تھا, لیکن انہوں نے پھر وہ پکڑا دیے کاغذ کے اب پی ایچ ڈی کرنی ہے. اور ڈاکٹر وحید قریشی ہی پھر میرے گائیڈ بھی بنے. پھر انہوں نے, وہ بہت بڑے محقق تھے, بہت بڑے محقق تھے. پھر انہوں نے بہت زور لگا کے شاعری سے پیچھے کیا مجھے. اور تو اس طرح سے میں کوئی 8واں پی ایچ ڈی تھا. اب تو بہت ہو گیا نا, اس وقت نیا شعبہ بنا تھا. تو اسی طرح سے یہ مزاح والے کی طرف بھی, یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے مزاح ابھی لکھا بھی نہیں تھا اور لوگوں نے مجھے مزاحیہ شاعر تسلیم کر لیا. یہ کیسے کیا؟ ہاں, یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں نا. تو ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ یہیں اسلام آباد میں ایک CDA کی بہت بڑا مشاعرہ ہوتا تھا, بہت منسٹر اور سارے, یہ PTV کور کرتا تھا اس کو سال میں ایک دفعہ 14 اگست پہ, اور 60-70 شاعر ہوتے تھے, امن ندیم قاسمی, احسان دانش, حفیظ جلندری, اور بڑے نام, بڑے کوئی بھی نیم اینی ون, کیونکہ CDA کراتا تھا. اور یہ تہذیبی شعر تھا نہیں اس وقت نا, اسے بنانا تھا. تو گردیزی صاحب CDA کے چیئرمین تھے, وہ اس میں رکھتے تھے. ڈاکٹر غضنفر مہدی صاحب بہت ایکٹیو تھے. تو بہرحال اس میں ینگ ہی تھا ابھی, تو میں نے پنجابی کا کچھ لکھا ہوا تھا. میں ہوتا تو ہر مشاعرے میں تھا, تو اس میں نے وہ اپنی طرف سے تو مزاحیہ نہیں لکھا تھا, سنجیدہ ہی تھا. لیکن جب میں نے اس کو پڑھا تو اتنی داد ملی مجھے, اتنی داد ملی کہ میں خود بھی کبھی زندگی میں, داد تو ملتی تھی لیکن اتنی نہیں, کہ میں پھر وہ اگلے دن اخباروں میں سرخیاں لگ گئیں کہ انعام الحق جاوید نے مشاعرہ لوٹ لیا. تو اپنے آپ ہی تو وہ پھر پتہ چلا کہ نہیں, یہ فیلڈ جو ہے یہی آخر کو ٹھہرا فن ہمارا. تو جس فیلڈ میں بچے کو یا کسی کو بھی پذیرائی ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس فیلڈ میں اس کو, تو یہ دونوں چیزیں میرے ساتھ ایسے ہو. وہ سنائیں گے کہ وہ کس سے اتنی پذیرائی؟ وہ میں بتا دیتا ہوں. وہ پنجابی کی ایک طویل تھی جس کے 4-5-6 بند میں نے پڑھے تھے, اور وہ یوں تھی کہ بار پاویں دسمبر دی ٹھنڈ ہوئے. اچھا, پنجابی کے بارے میں یہ بتا دوں کہ پنجابی ویسے بھی ایک شگفتہ زبان ہے. بالکل. اس کے اندر محاورے اور ضرب الامثال اور ٹچکریں اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو وہ یوں تھا کہ بار پاویں دسمبر دی ٹھنڈ ہوئے, میرے اندر دی دنیا 'ਚ جون ہوندا. واہ. بار پاویں دسمبر دی ٹھنڈ ہوئے, میرے اندر دی دنیا 'ਚ جون ہوندا ہے, تے سدے کل جدوں میں تھک جانا او دے ولوں پھر ایک ٹیلی فون ہوندا. کیا بات. سدے کل جدوں میں تھک جانا او دے ولوں پھر ایک ٹیلی فون ہوندا, تے اونے ظاہر تے کدے نہیں ہون دتا, اے پر دسیا اے سانجیاں سجنا نے, جدوں بسمل دے وانگ میں تڑفنا وا او دے قلب نوں بڑا سکون ہوندا. کیا بات. یہاں سے شروع ہوا تھا دوسرا بات, پھر آگے اس میں تھوڑی سی شگفتی آٹومیٹک تھی, جیسے استاد دامن کے ہر پنجابی کے لکھنے والے میں موجود ہے. ایون بارش شاہ اور میاں محمد صاحب کے ہاں بھی ہمیں مل جاتی ہیں. تو دوسرا بند اس کا یہ تھا کہ دساں حال کی اس دی ویکھنی دا, دساں حال کی اس دی ویکھنی دا, جدھر ویکھدا ہے ہاتھ وکھائی جاندا ہے, ہولی ہولی نقاب سرکائی جاندا ہے, پاسے پنی جاندا ہے, چھوڑے لائی جاندا ہے, آپوں پاویں او پٹڑیوں لتھا ہویا ہے, ویکھن والے نوں لین تے لائی جاندا ہے. کیا تے عاشق سکھ کے کانا نہ ہون کیویں, گلا بالنی چولھے 'ਚ ڈھائی جاندا ہے. تو ایک بند اور تھا اس کا کہ دساں کدی انباں دے باغ 'ਚ جا کے تے جان بوجھ کے کوئل نوں کاں کہندا, دساں حال کی اس دے آکھے نہ, وہ مصرع ذرا سا ٹیڑھا ہو گیا پرانی ہے,
کہ دساں حال کی اس دی بولنی دا، ایسے کہہ دیتا ہوں، دساں حال کی اس دی بولنی دا آکھے نہ تے لگدا ہے ہاں کہندا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دساں حال کی اس دی بولنی دا آکھے نہ تے لگدا ہے ہاں کہندا ہے. کدی انباں دے باغ چ جا کے تے جان بجھ کے کوئل نوں کہاں کہندا ہے. تے میرے ورگے معصوم دے کول جے کر ہووے مرلا تے اونوں گھما کہندا ہے. تے اپنی 8 کنالاں دی کوٹھی نوں وی ایویں بہن کھلون دی تھاں کہندا. اس طرح کا تھا وہ. یہ ایک ہمارے معاشرے کا حصہ بھی. یہ جو پنجابی شاعری ہے، فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے، تو فیصل آباد کا ایک خاص مزاح کا انداز ہے، جیسے لاہور کا ایک الگ سے ہے فیصل آباد. تو کیا یہ چیز وہاں سے آپ کے پاس آئی؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ تو نہیں تھی. فیصل آباد میرا پیدائشی شہر ضرور، لیکن رہائشی شہر تو اسلام آباد ہی ہے. 42 ایئر سے میں یہاں ہوں. اچھا. یعنی زندگی کا پیک یہاں گزارا، 6-7 سال لاہور میں بھی گزارے، اور بھی مختلف جگہ پہ رہا میں. تو بس کوئی نیچرل تھا ایسے ہی، اس میں کوئی خاص کاوش پھر نہیں کرنی پڑی. خود بخود جیسے وہ پانی آتا ہے نا تو وہ راستہ اپنا بناتا چلا جاتا ہے. بس ایسے ہی راستے بنتے چلے گئے. اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں پیدا کیں. بہت جتنے سینئر تھے، میں زیادہ سینئر لوگوں میں بیٹھتا تھا. عطاء الحق قاسمی، امجد اسلام امجد، احمد ندیم قاسمی، فنون کے ساتھ تعلق. تو وہاں سے بہت کچھ سیکھا میں نے. اور یہ تھا کہ مؤدب رہتا تھا، میں سنتا تھا. تو اس کی وجہ سے سب جو ہیں وہ مجھے پیار بھی کرتے تھے، اور میرے لیے راستے بھی خود ہی بنتے چلے جاتے تھے. اچھا سر، آپ نے شاعری بھی کی، تحقیق بھی کی، مقالہ جات بھی لکھے. کون سے ایسے موضوعات تھے جو آپ کے زیر نظر رہے کہ نہیں ان کو میں نے ہائی لائٹ کرنا ہے؟ ہاں، ان میں ایک مزاح موضوع تھا، بالکل. ترجمہ ایک موضوع تھا. پاکستانیت جو ہے بطور خاص میرا موضوع رہا ہے. میری کتاب بھی پاکستان ان پنجابی لٹریچر انگریزی میں شائع ہوئی. پی ایچ ڈی کے اپنے مقالے میں بھی میں نے یہ 3 ٹاپک جو تھے، جو کہ اس کا حصہ نہیں تھے. میرا مقالے کا عنوان تھا کہ قیام پاکستان کے بعد پنجابی ادب کا ارتقاء، پنجابی ادب کا ارتقاء. تو افسانہ، ناول، شاعری جو جتنے بھی ہیں یہ سارے تو اس میں آتے تھے. لیکن ترجمہ یا مزاح یا یہ پھر میں نے اس میں ضمیمے میں ڈالے. اور پھر ڈرامے کے اوپر میں نے، میری اپنی ذاتی ریسرچ بہت تھی. میں نے لکھے بھی ڈرامے، لیکن کوئی ایسے ڈرامہ نگار کے طور پر نہیں. مطلب آپ کے ٹی وی یا ریڈیو میں ڈرامے؟ کچھ بس تھوڑے بہت 1-2-4 چلے ہوں گے. لیکن زیادہ میں نے اپنے آپ کو پوئٹری میں ہی رکھا. لیکن ڈرامے کی تحقیق جو ہے اس پر میری ایک کتاب چھپی باقاعدہ، پنجابی ڈرامے کی تحقیق پر. اور وہ یہ PNCA والوں نے چھاپی تھی بہت پہلے. تو چونکہ ان کا حصہ بنتا تھا تو ریسرچ وغیرہ کافی میں ان پہ مختلف موضوعات پہ، جو بھی پھر اچھا لگتا ہے. اوورسیز پاکستانیز میرا بہت موضوع رہا. پھر جب میں خود یعنی بانی چیئرمین بن گیا تو سارے لوگوں کو PhD MPhil، تو اللہ کا شکر ہے کہ میں کہا کرتا تھا کہ میں اوپن یونیورسٹی میں گیا مقتدرہ کے بعد. تو پھر میں نے اپنا شعبہ وہاں بنایا پاکستانی زبانوں کا. یہ ایک بہت بڑا قدم تھا. وہ بہت بڑا، بہت ہی مختلف تھا. پہلا تھا، اب تو خیر باقی لوگوں نے بھی تھوڑا تھوڑا کر لیا. میرا یہ تھا کہ جس طرح سے یہ یعنی بنیادی میں بتاؤں آپ کو کہ جس طرح سے پختونستان کا ذکر ہوتا ہے، جو ایم اے پشتو کرتا ہے پختونستان اس کے اندر داخل، جو ایم اے سندھی کرتا ہے وہ سندھو دیش اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جو بلوچی یا براوی میں کرتا ہے گریٹر بلوچستان داخل ہو جاتا ہے، جو پنجاب میں کرتا ہے وہ گریٹر پنجاب اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، شاونزم آ جاتا ہے. تو اس کو کم کرنے کے لیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بہت اچھے رزلٹ دیے، کہ جتنے بھی شاعر ہیں ان کے اندر کامن فیکٹرز ڈھونڈے جائیں. بنیادی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر جام درگ جو ہے ایک بہت بڑا شاعر ہے، تو اس بلوچی جس نے ایم اے بلوچی کیا ہے اسے صرف جام درگ کا پتہ ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ رحمان بابا بھی وہی بات کرتا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ بلے شاہ بھی وہی بات کرتا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ یہ سندھی میں شاہ لطیف بھٹائی بھی یہ بات کرتا ہے. تو ہم نے وہ کامن فیکٹر جو تھے ان کو، ان کی انڈیویژل جو جغرافیائی حدیں ہیں وہ بھی، لسانی جغرافیائی حدیں بھی ان کی رکھیں، اور کامن فیکٹرز بھی تلاش کیے. کہ اب ایک وہ جو MPhil پاکستانی زبانیں و ادب جس لڑکے نے کیا، یا PhD پاکستانی زبانیں یا ادب جس PhD کیا، تو اس نے یہ سارا کچھ پڑھ رکھا ہے پورے پاکستان. چنانچہ وہ شوونسٹ نہیں ہے کہ رحمان بابا ہی بس ہے
پنجابی میں تو بس جو وارث شاہ ہے اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں. تو اب اس نے جب سب کو پڑھا تو پھر اس کے اندر سے وہ چیز ہوئی کہ یہ تو ایک ایسا خطہ ہے جس کی جغرافیائی جو ہیں وہ مل رہی ہیں اور لسانی بھی اس کے اندر ایک اتفاق موجود آپ نے تھا. کوشش کی کہ کوئی صرف ایک زبان تک مختص نہ رہے, جی بلکہ وہ آگے بڑھتا چلا جائے اور اس کو ساری پاکستانی زبانوں سے اس کی نو ہاؤ. تقریباً 18 زبانیں تھیں جو ہم نے قومی زبانیں ڈکلیئر کی. شمالی پاکستان کی زبانیں بھی اس میں شامل ہیں, سرائیکی, یہ 6 تو ہیں ہی نا. بالکل 4 صوبے ہیں اور وہاں پہ پنجاب میں پنجابی اور سرائیکی, اور پرلی طرف جو ہے وہ بلوچی اور براوی. بالکل. پھر ادھر ہند کو تھی, پھر اور زبانیں تھی, یہ پٹواری تھی یہاں کی. تو اس کے بعد پھر یہ شنا اور کھوار اور ان زبانوں کو لیا. تو بہت محنت کی, بہت گائیڈیں بنائیں, اور وہ شکر ہے کہ پھر اس کے بعد بہت سی ان زبانوں میں ترقی بھی. آپ کے ریڈیو نے بہت ان زبانوں کو فروغ دیا ہے. جب میں یہ کام کر رہا تھا تو مجھے وہ اسکالر چاہیے تھے تو ملتے نہیں تھے. جو اسکردو میں آپ کا ریڈیو اسٹیشن بنا, فلاں جگہ بنا, تو وہاں سے پھر وہ جو ریڈیو پہ لوگ پروگرام کرتے تھے پھر ان سے کنٹیکٹ کر کے, اس وقت تو کوئی ریٹن شیپ نہیں تھی, تو وہ پھر ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے تھے کہ یہ زبان کیا ہے. کچھ انگریز کام کر رہے تھے, یہاں آتے تھے, تو اس طرح سے کر کے. لیکن اب تو اللہ کا شکر ہے بہت حد تک ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں. سر, آپ نے ایک پروگرام کیا سخن رنگ, جس کا میں نے ذکر کیا, اس میں آپ نے نئی کتابوں کے تعارف دینے شروع کیے تھے. اب وہ سلسلہ آپ نے چھوڑ دیا یا پروگرام ختم ہو گیا؟ وہ 2.5 سال کیا بس. بہت, لیکن 2.5 سال بھی بہت عرصہ. ہفتہ وار پروگرام تھا. اب جو نئی کتابیں آتی ہیں لوگوں کو یا بچوں کو, اول تو یہ ہو گیا کہ کتاب سے ہمارا تعلق انٹرنیٹ کی وجہ سے کم ہو گیا, نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل. اب اس کے فروغ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, میں 6 سال رہا MD نیشنل بک فاؤنڈیشن. کتابیں چھاپنے کا مجھے شوق ہے. میں نے ایک اپنا روداد ادبی اخبار بھی نکالا, 18 ماہ تک چلتا رہا وہ, اور یہ شوق پورے کرتا رہا میں. تو جب یہاں آیا تو میں نے بہت کتابیں شائع کیں, جنرل بھی, لیکن بہت محنت کی ان کے اوپر. اور آپ یقین کریں کہ یہ جو میں کتاب میلہ کراتا تھا سالانہ پاک چائنا سینٹر میں, اس میں 5 دنوں میں 3 کروڑ روپے کی کتابیں بکتی تھیں. یہ کب کی بات ہے؟ یہ میں 2014 میں گیا ہوں, 14 میں کرایا, 15, 16, 17, 18, 19 6 میلے کرائے تھے سالانہ. 3 دن کا میلہ تھا تو پتہ چلا کہ جی 3 کروڑ کی 2.5 کروڑ کی کتابیں بکیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کتابوں کو کوئی, یعنی پیچھے اس کی کوئی میکنزم بنایا تھا. جو میں خود چھاپتا تھا اس کی قیمت اتنی کم رکھی ہوئی تھی. بنیادی بات یہ ہے کہ میرا سوال یہ تھا کہ لوگوں کی, اسٹوڈنٹ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں. میں خود جا کے اپنی بک شاپ سے بیٹھتا تھا. میں بیٹھا ہوں, میں نے دیکھا 2 لڑکے کھڑے ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی میں, اور وہ ایک کتاب انہیں نظر آئی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں اور پھر رکھتے ہیں. پھر مطلب میں اپنی نفسیات سے دیکھ رہا تھا کہ یہ طالب علم نارمل گھروں کے, یہ کتاب ان کو پسند آ گئی ہے, لیکن یہ 300 روپے اس کی قیمت ہے, ہم نے اس کو 150 میں دینی ہے. لیکن اس کی جیب میں اگر 150 ہے تو وہ بار بار یہ سوچ رہا ہے کہ یہ 150 جو ہے میرے کسی کھانے پینے میں, کسی اور کام میں لگے یا اس میں لگے. کبھی اس کا ہاتھ جیب کی طرف جاتا ہے اور کبھی پھر اس کا ہاتھ واپس آ جاتا ہے. چنانچہ میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا تمہیں یہ کتاب پسند ہے؟ کہنے لگا. تو دونوں کو میں نے ایک کتاب دے دی. تو میں نے جتنی کتابیں چھاپی تھی ان کی قیمت 100 روپے 150 روپیہ اس طرح سے رکھتا تھا. اگر 500 صفحے کی کتاب ہے تو اس کی قیمت 400 ہوتی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ میں بیچ میں کچھ ہیرا پھیری نہیں کرنے دیتا تھا, نہ پرنٹر کو نہ کاغذ خریدنے والے کو, خود لک آفٹر کرتا تھا. شوق تھا میرا, یہ نوکری تو الگ تھی. تو 100 روپے کی کتاب میں اب اس کو 33% تو ویسے ہی مل جاتا تھا, یعنی 70 روپے میں اس کو 110 صفحے کی. اور کتاب بھی میں سوچ سمجھ کے چھاپتا تھا. میں نے کوئی سفارشی کتاب نہیں چھاپی, وہ چھاپی جن کا مجھے پتہ ہے کہ لوگ. اور دوسری بات یہ کہ پھر ایک اسکیم تھی گورنمنٹ کی, جو 5 کروڑ روپیہ میں لیتا تھا, وہ کارڈ بنا دیتے تھے. اچھا, اس پہ تو سیدھی 50% کی آپ کتابیں 5000 روپیز کی جہاں سے مرضی خریدیں. ہم نے, ہماری کتاب ہو, وہ دوسرے بک سٹال جو پرائیویٹ ہیں ان کو بھی ہم نے وہ رجسٹر کیا ہوا تھا. تو آپ گئے ہیں, آپ نے کوئی کتاب 2000 کی کتاب تھی, اینی بک تھی, کوئی بھی کسی بھی نوعی تھی, اس کارڈ پہ وہ آپ کو 1000 روپے میں مل جائے گی.
تو 50% ڈسکاؤنٹ. تو مختلف طریقوں سے لوگوں کو ہم یہاں ہم 40% دیتے تھے ڈسکاؤنٹ. تو مجھے ایک ملنے والے ہیں ہمارے دوست، ان کی بیٹی نے بتایا، 2 بچیاں تھی اس کی، تو ملی کہنے لگی انکل میں نے 40,000 روپے کی کتابیں آپ کے میلے سے خریدی ہیں. میں نے کہا کس کے لیے 40,000 کی؟ مختلف سالوں سے. کہنے لگی بچوں کے لیے اپنے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی کہ وہاں ایک تو 40% رعایت، دوسرا یہ کہ ورائٹی اتنی بکس کی ہے کہ اس بک اسٹال سے اس سے تو جتنی یعنی قیمت بھی کم ہے، اویلیبلٹی بھی ہے ایک جگہ پہ، تو لوگ مطلب خالی ہاتھ آتے تھے اور تھیلے بھر کے لے جاتے. مگر وہ اٹریکٹ کرتے ہیں نا آپ چیزوں کو. تو یہ لیکن اب آج کتاب پیچھے ہو گئی ہے. یہ جو کرونا آیا نا بطور خاص، تو میں نے تو یہ سمجھا کہ یہ شاید وہ کبھی کہتے تھے 5G کے لیے کر رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے بہت سی. تو اصل جو میرے ذہن میں اب آتا ہے وہ یہ تھا کہ وہ آپ کو یہ جو ڈیجٹ ہے آپ کا موبائل فون ہے، اس کا عادی کرنا چاہتے تھے. ہم جتنا اس دور میں اس کے عادی ہوئے ہیں اتنا اس سے پہلے نہیں ہے. کیونکہ اخباریں بند کر دیں میں نے، وہ لا کے باہر رکھتا تھا، پھر میں اس کے اوپر وہ چھڑکتا تھا، پھر کہیں باہر ہی بیٹھ کے ان کو دیکھتا. کاغذ کو ہاتھ لگانے سے بہت خوف طاری تھا نا. کتاب کو پڑھنے، کتابیں آتی تھی تو ایک طرف رکھ دیتے تھے. تو اب کیا تھا کہ اس کی مجبوری تھی کہ اب کیا کریں گے آپ گھر بیٹھے ہوئے. تو مجھ جیسا آدمی جو ٹوٹل مینول تھا وہ بھی اس کا عادی ہو گیا، آپ بھی ہو گئے. اور اب یہ اس پہ ہمیں اتنا نالج مل جاتا ہے، اب مجھے خود مل جاتا ہے کہ کتاب بہت کم پڑھنے کی ضرورت پڑتی. تو کتابوں کی جو سیل ہے وہ بہت بری طرح افیکٹ ہوئی ہے. پھر ہمارا جو کاغذ ہے یہاں جو جتنی 8-7 ملیں ہیں وہ تو جو بھی ہیں وہ مشکل کاغذ پورا کرتی ہیں. جو امپورٹ ہوتا ہے کاغذ ڈالر کے اوپر جانے سے وہ بہت اوپر چلا گیا. خریدار بیچ میں سے نکل گیا، خریدار کو اس میں سے سب کچھ مل جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. باہر کے ملکوں میں اگر آپ دیکھیں تو لائبریریز بہت زیادہ ہیں، آپ کو کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، وہ اپنی پڑھائی کریں، مقالہ لکھیں یا ویسے بیٹھ کے بک پڑھیں. ہمارے ہاں لائبریریز کی اتنی کمی ہے کہ اگر کوئی لائبریری ہوگی بھی تو یا تو وہ تھوڑے عرصے بعد شادی ہال بن جائے گا یا پھر وہاں پر کوئی دکان. نہیں میڈم، ایسا ہے کہ بلا شبہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کم ہے، لیکن پھر بھی جو کم ہے کو میں یوں کوالیفائی کرتا ہوں کہ ہماری تنخواہیں بھی تو کم ہیں. ہم دوسرے ان ملکوں کے مقابلے میں ہر چیز میں کم ہیں، لہٰذا لائبریریوں میں بھی کم ہیں. ٹھیک ہے، لائبریریاں ہیں، فلنتھراپسٹ کی بھی ہیں، دوسری بھی کالجز کی. لیکن یہ جو دور آیا ہے نا، یہ اب جو دور چل رہا ہے آپ کا، اس میں لائبریری فنڈ نہیں ہے نا. لائبریری تو اوپن یونیورسٹی کی بھی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی کی بھی ہے، یہ نیشنل لائبریری بھی موجود ہے، لیکن فنڈز ہی ان کے پاس نہیں ہیں تو وہ کہاں سے خریدیں گے. وہ بھی وہ اس کا ایفیکٹ پبلشر پہ ہوا نا. پبلشر تو تب چھاپے گا، پہلے وہ چھاپتا تھا تو اس کی 400-500 کتابیں تو مختلف لائبریریوں میں نکل جاتی تھیں. کروڑوں روپے کے فنڈ ہوتے تھے لائبریریوں کے. اور میں نے جب ایک میلہ وہاں کوئٹہ میں کروایا تھا تو وہ حالات ایسے ہی تھے 16-17 میں. تو وہاں پہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی پبلشر جانے کے لیے تیار نہیں تھا. خیر میں نے کچھ مینیج کیا، کچھ وہاں جو آرمی، کیونکہ وہ تو علاقہ ایسا ہے، ان سے ہیلپ آؤٹ لیا، انہوں نے بہت ہیلپ آؤٹ ہمیں کیا، اسکاٹ بھی کیا. تو وہ اس میں 40-50 ہم بک سیلر جو تھے لے کر گئے تھے. ایک ہی میلہ ہوا. تو وہ لا کالج تھا یونیورسٹی کا، وہاں پہ گورنر بھی تھا، پھر جو وہاں کا صدرن کمانڈ کا جنرل ہوتا ہے وہ بھی آئے بہت آفر. تو وہاں جو 40 لوگ گئے تھے ان کو انسینٹیو دیا ہم نے، کچھ پیسے لیے گورنمنٹ سے کہ ان کو جو ہے ہم دیں گے کتاب کے فروغ کے لیے، کہ یہ 2 بندوں کا ہم کرایہ بھی دیں گے جانے آنے کا، وہ 4 لے جائیں یا جتنے. وہاں پہ ہوٹل فری دیں گے، وہاں پہ کھانا 3 ٹائم کا. وہ آرمی والوں نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا کیونکہ ہوٹل کو اسکارٹ بھی کرنا تھا، وہ فری کر دیا انہوں نے. تو یہ آپ نے ہیلپ آؤٹ کیا ان کو. اچھا وہ جو 40-50 گئے تھے، آپ یقین کریں اب کوئٹہ کی بات ہے کہ وہ تو کیسا علاقہ ہے، اور اس وقت بھی ریسٹرکٹڈ تو تھا، بہت کھلا ڈلا کام نہیں تھا. تو وہ جو اسٹال والے جب پہلے جا نہیں رہے تھے، پھر گئے، پھر وہ 5-7 دن کا وہ میں نے کیا، تو 5ویں دن ان کی کتابیں ختم ہو گئی ہوئی تھیں. اچھا، کسی اسٹال پہ کوئی کتاب نہیں تھی. اور وہ وہاں اخباروں میں سرخیاں لگیں کہ اب یہاں پر اسلحے کے ٹرک نہیں بلکہ کتابوں کے ٹرک آیا کریں گے.
اور وہ جو اسٹال والے تھے وہ کھڑے تھے، وہ آرڈر بک کر رہے تھے، مثلا آپ آئے جی یہ فلاں کتاب، ان کا میں وہاں سے جا کے بھیج دوں گا. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. سر ادب کی طرف آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ادبی سرپرستی کی کمی ہے؟ ہاں آج کل ہے، کچھ عرصے سے. وہی میں نے کہا فنڈنگ کم ہے نا. پہلے کچھ جشن بہاراں، میلے، یہ وہ بہت زیادہ ہوتے تھے، ان میں مشاعرے بھی ہوتے تھے. تو وہ اب، اور پھر یہ کہ یہ اس میں آ گئے ہیں، ہم ڈیجٹ پہ آ گئے ہیں نا زیادہ. مطلب اب چینلز جو ہیں وہ بھی اور طرح کی خبروں کی طرف، جوسی خبریں جو ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ ہوگی. لیکن ادب کا اپنا ایک مقام ہے. آج کا نوجوان اگر شاعری کی طرف آنا چاہتا ہے، ادب کی طرف آنا چاہتا ہے، پہلے اساتذہ سے، جیسے آپ نے بھی نام لیا، جب آپ مشاعروں میں گئے، حفیظ جالندھری تھے، احسان دانش صاحب تھے، احمد ندیم قاسمی صاحب تھے. آج کا جو نوجوان ہے اگر وہ مشاعرے میں جاتا ہے، اس کے پاس یہ اس طرح کے استاد نہیں ہیں. آج ڈاکٹر انعام الحق جاوید ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. تو کیا آپ کوئی ایسے مشاعروں کا یا کوئی ایسی محفل منعقد کر سکتے جس میں اسٹوڈنٹس کو گائیڈنس ملے، یا نئے آنے والے ادیبوں کو، شاعروں کو؟ نہیں کرتے ہیں، وہ تو ہوتی رہتی ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، ہوتی بھی رہتی ہیں. لیکن اب آپ یہاں اپنے ریڈیو پر ہی دیکھیں نا، جی، تو یہاں پہ کتنے ہفتہ وار مشاعرے، ماہانہ مشاعرے، 14 اگست پہ نعتیہ مشاعرے بے شمار. اور اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بڑے نام آپ لیں، جتنے بھی، حفیظ جلندھری، احمد ندیم قاسمی، پھر مزاح میں لیں سید ضمیر جعفری اور انور مسعود کو، تو دے ور آل ٹرینڈ بائی ریڈیو اینڈ پی ٹی وی. دے ور آل ٹرینڈ. وہ اخلاقیات، بالکل، وہ لفظوں کا استعمال، اس میں پالیٹکس نہ آئے، اس میں یہ چیز نہ آئے، وہ خالص ایک اس میں وہ لکھتے تھے. تو اب تو زمانہ ہی اور آ گیا، اب جو بھی لکھتا ہے وہ اس کے اوپر خود ہی پڑھ کے اور وہ ویڈیو بنا کے بھیج دیتا ہے، چاہے وہ وزن میں ہے یا نہیں. سنجیدہ شاعری میں آپ نے کس موضوع کو دیکھا؟ سنجیدہ شاعری تو دیکھیں دو ہی ہیں موضوع شاعری. یہ شعر کا لفظ جو ہے یہ شعور سے نکلا ہے، میرے نزدیک شعور سے نکلا ہے. اور میرے نزدیک یہ ہے کہ شعر وہ ہوتا ہے جو شعور دیتا ہے. اس میں دانش اور دانائی کی باتیں ایک پورشن ہے اس کا، پوئٹری کا، ٹھیک ہے. جیسے میاں محمد صاحب کی شاعری ہے، اور ضرب الامثال بن جاتے ہیں اشعار جو ہیں، تو وہ پوئٹری ہے. اور دوسری ہے عشقیہ شاعری، سیدھی سی بات ہے. وہ فلمیں بھی اسی موضوع پہ بنتی ہیں، اور ادب بھی اسی موضوع پہ. کوئی کہانی بھی جو ہے وہ خاتون اور کے کردار کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. تو پوئٹری میں بھی یہی ہے. میں تو وہ مزاحیہ شاعری جب شروع کی تو میں نے یہی فکرہ کہا تھا کہ یہ سنجیدہ شاعری جو ہے، اور ویسے بھی غزل کہتے ہیں عورتوں سے گفتگو کرنا، وہیں سے ختم ہو گئی بات. آپ تو میں نے وہ فکرہ کہا تھا کہ یہ جو سنجیدہ شاعری ہے یہ محبوبہ کے ارد گرد گھومتی ہے، اور جو مزاحیہ شاعری ہے یہ منقوفہ کے ارد گرد گھومتی ہے. اتنا فرق ہے اور زیادہ نہیں. اپنی سنجیدہ شاعری میں سے جو آپ کا پسندیدہ کلام ہے وہ؟ ہاں، میں پہلے آپ کو ایک بہت پرانی غزل سناتا ہوں، جی، پھر 2-3 اور شعر سنا دوں گا. کہ ہر لفظ کو کاغذ پہ اتارا نہیں جاتا، ہر لفظ کو کاغذ پہ اتارا نہیں جاتا، ہر نام سر عام پکارا نہیں جاتا. بہت خوب. ہر نام سر عام پکارا نہیں جاتا، ہوتی ہیں محبت میں کئی راز کی باتیں، ہوتی ہیں محبت میں کئی راز کی باتیں، ویسے ہی تو اس کھیل میں ہارا نہیں جاتا. کیا بات. ویسے ہی تو اس کھیل میں ہارا نہیں جاتا، اور تب تک نہیں کھلتے کبھی اسرار محبت جب تک کوئی اس راہ میں مارا نہیں جاتا. تو زندگی کی سمجھ بھی ہمیں جب آتی تو زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے. تو 2-3 اور شعر سنا دیتا ہوں، یاد ہیں. عداوتیں جو کسی کی عدو سے ختم ہوئیں، عداوتیں جو کسی کی عدو سے ختم ہوئیں، جہاں کہیں بھی ہوئیں گفتگو سے ختم. عداوتیں جو کسی کی عدو سے ختم ہوئیں، جہاں کہیں بھی ہوئیں گفتگو سے ختم ہوئی. ایک اور شعر ہے کہ آپ کی خواہش ہے بس اتنی کہ یہ ساقی رہے، آپ کی خواہش ہے بس اتنی کہ یہ ساقی رہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں میں قدا باقی رہے. کیا بات. اور ہم یہ چاہتے ہیں میں. ایک اور سن لیں. آج کے حالات کے مطابق ہی ہے کہ آج کے دور میں اتنی کتنی باتیں سوچنے والی ہیں،
آج کے دور میں اتنی کتنی باتیں سوچنے والی ہیں، گھر چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، ذہن سکون سے خالی ہے، گھر چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، ذہن سکون سے. ایک قطعہ دیکھ لیں، دل فقر و قناعت میں قلندر سے بڑا ہو، دل فقر و قناعت میں قلندر سے بڑا ہو، اور ظرف کی حد یہ کہ سمندر سے بڑا ہو، اور ظرف کی حد یہ کہ سمندر سے بڑا ہو. ظاہر کی بڑائی کوئی معنی نہیں رکھتی، دراصل بڑا وہ ہے جو اندر سے بڑا. یہ وہ شاعری ہے جو دل میں اترتی ہے اور وہ معنی بھی رکھتی ہے. جی بالکل. اب اگر اس کے ساتھ میں اردو مزاح شاعری کی بات کروں، صرف ایک میں آپ سے سوال یہ کروں گی، آپ کا کیا خیال ہے کہ سنجیدہ شاعری سے لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے یا مزاحیہ شاعری زیادہ دل میں اترتی ہے؟ نہیں، سنجیدہ شاعری تو سنجیدہ ہی ہے جو دل میں اترتی ہے اور دیر پائے. کوئی بھی کام ہو سنجیدگی سے کیا گیا ہو تو. مزاح جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ریلیف دیتا ہے، تھوڑا سا یہ وقفہ دیتا ہے. وہ جو ایک تھکن یا تھکاوٹ ہے آپ کی مسلسل ایک زندگی کے ایک ہی رو میں چلنے کی، کہ ہر وقت آپ کام کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ مزاح جو ہے آپ کو ریلیف دیتا ہے. تو اس کا ایک اپنا رنگ ہے. جیسے آپ دیکھیں نا، پوری فلم ہوتی ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا پورشن وہ بھی چل رہا ہوتا ہے، کامیڈی کا چل رہا ہوتا ہے. تو کامیڈی آپ کو ریلیف دیتی ہے، اور موناٹنی ختم کرتی ہے، یکسانیت ختم کرتی ہے، اور درمیان میں ایک پرلطف. تو اب تو خیر ماشاءاللہ جب میں نے شروع کی 85 میں مزاحیہ شاعری، تو بہت کم تھا، کم ہی لوگ تھے، 2-4 تھے. یہاں پہ میں نے جو ایکسٹرنل سروس میں تقریباً میں نے مشاعرے کرائے ہوں گے 1.5 سال تک. نسیم صاحب تھے ایک کوئٹہ کے، تو وہ ہیڈ تھے. وہ دوست بھی تھے، دوست میرے سارے سینئر دوست ہو جاتے تھے بوجوہ. تو وہ پھر یہاں میں نے کرائے ایکسٹرنل سروس کے لیے، تو ہر ہفتہ وار مشاعرہ وہ ہوتا تھا. اس میں پھر مزاحیہ ہم نے ٹریس آؤٹ بھی کیے، ان کو ٹریننگ بھی دی، نکالے بھی، جو قطعات وغیرہ لکھتے تھے حوصلہ افزائی کی ان کی. تو صرف مزاح لکھنے میں نہیں، مزاح کے فروغ میں یہ پی ٹی وی کا مشاعرہ کشت زعفران پہلا، ریڈیو پر چلیں یہ بات ہوگی، ریڈیو پر پہلا مزاحیہ مشاعرہ میں نے کروایا. اچھا. پنڈی ریڈیو پر منور ہاشمی پروڈیوسر تھے ہمارے دوست. تو وہ کہنے لگے کہ میں پروگرام تو کرتا تھا نا، یا ہوسٹ کرتا تھا جس سے آپ کرتے ہیں، یا مشاعروں میں جاتا. تو عید آ رہی تھی تو کہنے لگا کیا کریں. میں نے کہا یار مزاحیہ مشاعرے کراؤ تم. تو کہنے لگا یہ تو 3 ہی شاعر ہیں، سرفراز شاہد اور ضمیر جعفری اور انور مسعود. میں نے کہا نہیں، اور بھی ہیں، نکل آئیں گے. کچھ قطعات لکھتے ہیں، بے دل جون پوری ہے، فلاں ہے، چھوٹے چھوٹے بیچارے، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، لکھتے تو رہتے ہیں. تو وہ پہلا مشاعرہ تھا جو ریڈیو پہ ہوا آپ کے پنڈی سے. اس کے بعد تو پھر بہت ہوئے جیسے میں نے بتایا، اور میں خود ہی تقریباً آرگنائز بھی کرتا تھا اور کمپیئر بھی کرتا تھا. پھر یہ ٹی وی کا جو پہلا مزاحیہ مشاعرہ تھا کشت زعفران، نذیر عامر صاحب نے کیا. یہ نام سید ضمیر جعفری صاحب نے رکھا. تو آغا ناصر صاحب سے میں کہتا رہتا تھا جی مزاحیہ مشاعرہ کرائیں. تو وہ کوئی جس پروڈیوسر کو بھی کہتے تھے آگے سے اس کو نا وہ نو ون واز سیریس اباؤٹ کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. تو بہرحال ایک دن مجھے ان کا فون آ گیا، آغا ناصر صاحب کا، 2nd ٹرم تھی ان کے ایم ڈی کی. کہنے لگے جاوید آ جاؤ، وہ تمہارا جو آئیڈیا تھا نا وہ اب چلانا ہے، ہم نے مشاعرہ کرانا ہے. میں نے کہا جی کمال ہو گیا. تو وہ تھا، یہ الیکشن تھا ہمارا نا، ضیاء الحق کے بعد جو الیکشن تھا نا، اس کے اندر انہوں نے ایک چنک رکھا کہ رات کو جو پروگرام کرتے ہیں نا وہ دکھاتے رہتے ہیں اور پھر بیچ میں کچھ ہاں، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہاں چلائیں گے. تو وہ پہلا مشاعرہ یہاں ریکارڈ ہوا. وہ 18 شاعر تھی اس میں. دلاور فگار صاحب آئے کراچی سے. پھر اس میں قتیل شفائی صاحب بھی مزاح لکھتے تھے، کتاب ہے، ان کو بھی بلایا کیونکہ میری نظر تھی سب پہ. اور پھر یہ ظفر اقبال جو اتنے بڑے شاعر ہیں، یہ بھی مزاح ہلکا پھلکا لکھتے تھے، ان کو بھی. اور اس طرح سے ضیاء الحق قاسمی صاحب تھے، انہوں نے کمپیئر کیا. تو مشاعرہ ہو گیا. تو مشاعرہ ہونے کے بعد وہ جب چلا تو پھر 2-3 دفعہ انہیں چلانا پڑا. اس کے اوپر خطوط آتے تھے نا، جو لوگ اس وقت خط لکھتے تھے. تو پھر تھوڑا سا وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی. مزاحیہ شاعری میں آپ دیکھیں دلاور فگار صاحب کا اپنا ایک انداز تھا. وہ جیسے مائک کے سامنے آتے تھے تو لوگ تالیاں بجانے شروع کرتے. بالکل. انور مسعود صاحب کا اپنا ایک انداز تھا. آپ نے بڑے لوگ تھے. ایک ایسا انداز رکھا کہ بے شک دلاور فگار والا نہیں تھا، انور مقصود والا نہیں تھا، لیکن آپ کا انداز، آپ بھی جب سامنے آتے تھے مائک پہ تو اس وقت بھی لوگ بہت
جوش و جذبے کے ساتھ ان کو ہوتا تھا اب کوئی بہت اچھی مزاحیہ شاعری آئے گی. اور اس میں مجھے یاد ہے وہ آپ کا ایک شعر تھا غالباً عید کے موقع پہ آپ نے لکھا تھا کیک بھجوایا تھا نورین کے گھر. میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر، لے گئی گفٹ میں آگے سے وہ پروین کے گھر، گھوم کر ایسے ہی یہ اور بھی 2-3 کے گھر، آ گیا شام تلک پھر اسی مسکین کے گھر. تو وہ پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ کچھ برکت ڈالتا ہے اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں. میں آپ کو ایک نظم سنا دیتا ہوں، اس کا عنوان ہے مریض اور مسیح. اچھا. آپ سمجھ سکیں گے کہ مریض کون ہے اور مسیحا کون ہے. کہ بیمار ہو کہ میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، بیمار ہو کہ میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس. حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے، وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے. واہ واہ. وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے. آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا عیاں، آئے تھے اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلاں، ان کو پے مشاورت یہ حاذق زماں، لے کر گئے ہوئے ہیں کسی ہومیو کے ہاں. کیا بات. اور ناچار ہومیو کی طرف اٹھ گئے قدم، پہنچا وہاں جو پاٹ کر گلیوں کے پیچ و خم، بولا یہ بال کا کہ مجھے آپ کی قسم، تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم. اور آخری بند ہے کہ ہنستے ہوئے جو پہنچا میں پھر پیر جی کے گھر، تینوں کھڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر. سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام، بولا پکڑ کے گھٹنوں کو از راہ احترام، تھا پیر جی کو رات سے سر درد ماں زکام، سو چھوڑ کر ادھورا یہاں اپنا فیض عام، وہ آپ کے متے پہ گئے ہیں ابھی ابھی. کیا بات ہے. تو یہ ہے ہمارا سارا سرکل ایک ہے جس میں ملتا کچھ نہیں لیکن وقت آپ کا سارا لگ جاتا ہے. واقعی اتنا کم ہے آپ کے ساتھ گفتگو میں کہ جی چاہتا ہے کہ کرتے چلے جائیں، لیکن پھر گھڑی بھی کہتی ہے کہ میرا بھی خیال رکھنا. اور آپ نے وقت کا صحیح استعمال کیا. اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کے مستقبل میں کوئی اور منصوبے ہیں کچھ ادب کے حوالے سے کرنے کے آج کی نسل کے لیے؟ ہاں نہیں خاص طور دیکھیے سے اب نا بہت زیادہ یہ جتنے بھی آپ نام لیں گے نا یہ سارے 100% پوئٹ تھے. مطلب پروفیسر نے 1 یا 2 پیریڈ پڑھانے ہوتے ہیں یا 3 پڑھا لے 4 پڑھا لے تو اس کے بعد وہ فری ہے. وہ بھی اس کا میں نے ساری زندگی تو تقریباً یوں ہی سمجھے نا کہ نوکری تو کی نہیں. یہی میرا شوق تھا لکھنا پڑھنا، اور یہی اکیڈمی ادبی یہی ادارے سارے اسی سے متعلق تھے. تو اس کی وجہ سے لیکن میں ساتھ یعنی میں نے جس دفتر میں بھی رہا ہوں تو اس دفتر کے ساتھ اس کے کام میں بہت انصاف کیا. یعنی سب سے پہلی پرائرٹی اس مشن کی تھی کہ جہاں میں رہا ہوں وہ پورا ہو. پھر یہ اس کے بعد میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، ہر کام ایمانداری سے. یہ بند تو ظاہر ہے کہ پھر وقت جو ہے وہ اتنا آدمی کے پاس نہیں رہتا جتنا، لیکن وہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت دی. لیکن اب میں تھوڑا تھوڑا ریٹریٹ کر رہا ہوں، کم کر رہا ہوں. اب آپ کم کریں لیکن لکھنا پڑھنا آپ کا زیادہ؟ ہاں لکھنا پڑھنا تو جاری رہتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کم ہو گیا نا، وقت کم ہو جاتا ہے. وہ سرفراز شاہد کا ایک شعر تھا مرحوم کا دوست ہمارے کہ مسائل یوں زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم ابو سے دادا ہو گئے ہیں. تو یہ سب جب دادا بنتے ہیں تو پھر وہ بہو کے رشتہ دار بھی، پھر آپ کی رشتہ داریاں پھر آؤٹر سائڈ سے انر سائڈ کی طرف آدمی آنا شروع ہو جاتا ہے اکٹھے ہوتے ہوتے. تو اب رات آئے ہوئے تھے عطاء اللہ قاسمی صاحب، بہت میرے تو خیر مجھے سب کچھ بنایا ہی انہوں نے. تو اکٹھے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی ریٹریٹ کر رہے ہیں. مطلب یہ یہاں پہ منشا یاز صاحب تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے افسانہ نگار. تو وہ نسیم حجازی کے گاؤں سے جب آئے یہاں چھوٹی سی نوکری پہ تو نسیم حجازی کے بہت وہ فین تھے. اس وقت طوطی بولتا تھا ان کا. تو انہوں نے کوشش کی میں ملوں جیسے ہوتا ہے. تو کوئی سفارش ڈھونڈ کے کوئی بندہ ڈھونڈا، انہوں نے اس کے ساتھ گئے. تو سیٹلائٹ ٹاؤن رہتے تھے نسیم حجازی سے. تو کہتے وہاں میں گیا، میں ان کو دیکھتا رہا، بیٹھا رہا، ان کی باتیں سنتا رہا. پھر میرا دل کرے کہ مجھے یہ مواقع ملتے رہیں. تو جب اٹھنے لگے تو میں نے نسیم حجازی صاحب سے کہا کہ نسیم حجازی صاحب میرا دل کرتا ہے کہ آپ مجھے اپنا دوست بنا لیں. اچھا. تو نسیم حجازی صاحب نے کہا بیٹے میری جو عمر ہے نا یہ عمر دوست بنانے کی نہیں، دوست چھانٹنے کی ہوتی.
تو یہ بڑا اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ وہ نا انٹرنل ہوتے چلے جاتے ہیں, چھٹ جاتے ہیں وہ اپنے, وہ بھی اپنے اپنے کاموں میں بھی. تو ایک وقت ہوتا ہے جس میں ساری چیزیں ہیں. آپ کی شاعری نے, آپ کے کام نے کبھی آپ کی گھریلو زندگی کو متاثر ہونے دیا؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے. میری بیوی جو ہیں وہ انجم رومانی صاحب معروف شاعر تھے, وائس پرنسپل بھی رہے میتھ کے, ان کی اکلوتی صاحبزادی ہیں. تو انہیں والد کی طرف سے گھر میں ماحول ایسا ہی ملا تھا کہ دیکھتی تھیں کہ ان کا کمرہ ہے لٹریری تھا. تو میرے ساتھ بھی ان کا بڑا اچھا رویہ رہا, اور کبھی انہوں نے وہ نہیں کیا. میں نے جو اپنی پہلی کتاب تھی خوش کلامیاں 92 میں چھپی تھی, مزاحیہ شاعری کی, تو میں نے وہ اس میں لکھا تھا کہ یاسمین کے نام جس نے میرا وقت لینے کی بجائے اپنا وقت بھی مجھے دے دیا. تو اصل چیز ٹائم ہے نا, کہ ٹائم کو آپریشن تھی, پھر چلتا رہتا تھا, کیونکہ پی ایچ ڈی بھی ساتھ کر رہا تھا, نوکری بھی کر رہا تھا, مشاعرے بھی پڑھ رہا تھا, شعر لکھ بھی رہا تھا. تو ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. کچھ آخر میں آپ ہمارے آج کے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دیجیے. بس میں ایک پیغام دیا کرتا ہوں, اور وہ اپنی زندگی میں بھی میں نے اپنایا ہے. وہ یہ ہے کہ دوسروں کا خیال رکھیں. میں نے کرکس نکالا ہے اب, زندگی کا دوسروں کا خیال رکھیں. مثلا میں گاڑی کھڑی کرتا ہوں, جب بھی کہیں کھڑی کروں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ اتنے کلوز نہ دوسری گاڑی کے کھڑی ہو کہ اگر اس ڈرائیور نے آ کے کھولنا ہے تو میرے لگ جائے ساتھ. اگر مجھے یہ اس کا احساس ہوگا تو میں پھر یا تو وہاں کھڑی نہیں کروں گا. آپ دیکھتے ہیں موٹر سائیکل بیچ میں ڈال, یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی. ادروائز جب آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں تو اصل میں اپنا ہی خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. اور معاشرہ تبدیل ہی تب ہوتا ہے جب آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں اور دوسرے دوسروں کا خیال رکھتے ہیں, اور وہی سرکل بنتا ہوا آپ تک آ جاتا ہے. وہ ایک محبت کا سرکل بنتا ہے. ہاں, اب دیکھیں نا, جتنی بھی اخلاقیات ہے ساری اسی پر بیس ہے نا. صحیح. میں ڈاکٹر ہوں, میرے پاس کوئی مریض آیا, اگر میں اس کا خیال رکھتا ہوں, ٹھیک ہے, میں دکاندار ہوں تب بھی اس کا خیال رکھتا ہوں, میں ٹیچر ہوں, میں پرنسپل ہوں, میں نے داخلہ دینا ہے, میں اس کا خیال رکھتا ہوں کہ ہاں بھی اس کو ملنا چاہیے. میں پولیس مین ہوں, کوئی آتا ہے سائل آتا ہے, میں اس کا خیال رکھتا ہوں. تو معاشرہ چلتا تو اسی بیس پر ہے کہ ہر ایک دوسرے کا خیال رکھے. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہ بالکل اس کے الٹ ہے. ہم اپنا خیال صرف رکھتے ہیں, دوسرے کا. ہمارے پڑھے لکھے طبقے کی بات کر رہا ہوں, ان پڑھ طبقہ تو چلیں بیچارے کا اتنا آئی کیو نہیں, وہ نہیں ہے, لیکن پڑھا لکھا طبقہ بھی جب کم از کم یہ کرنا شروع کر دے تو دفتروں کے حالات ٹھیک ہو جائیں, آپ کے ہر جگہ کے حالات ٹھیک ہو جائیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب. جی تو چاہتا ہے کہ یہ نشست چلتی رہے, لیکن ہم انشاءاللہ پھر آپ کو دعوت دیں گے, اور آپ ہمارے سننے والوں کے لیے اور نئی چیزیں, اور نئی باتیں, اور نیا ادب, اور نئی شاعری لے کر آئیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.